السلام علیکم تمام سننے والوں کو سلسلہ حدیث میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 39 کے بارے میں۔ اس حدیث مبارکہ میں دین اسلام کی ایک اہم خاصیت بیان کی گئی ہے، اور وہ کیا خاصیت ہے؟ اس کا آسان ہونا۔ دراصل مذہب اسلام بہت آسان ہے۔ اس میں اللہ پاک نے ایک توازن قائم کر کے رکھا ہے، جس کو لے کر ہر شخص آسانی کے ساتھ اپنی دنیاوی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اپنے دینی فرائض کو بھی بہت اچھے طریقے سے ادا کر سکتا ہے۔ تو چلیے آئیے چلتے ہیں حدیث مبارکہ کی طرف، اور پھر اس کے بعد مختصر حدیث مبارکہ کی وضاحت بھی بیان کی جائے گی۔ حدیث نمبر 39 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک دین اسلام بہت آسان ہے، اور جو شخص دین میں سختی کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا۔ اس لیے میانہ روی اختیار کرو اور اعتدال کے ساتھ قریب رہو، اور خوش ہو جاؤ صبح اور دوپہر کے بعد، اور کچھ رات میں عبادت کرنے سے مدد حاصل کرو۔ اب اس حدیث مبارکہ کو دیکھا جائے تو اس میں بتایا گیا ہے کہ دین اسلام بہت آسان ہے، اس میں سختی نہ کرو۔ سختی سے مراد ہر درجہ عبادت الہی میں مشغول رہنا اور اپنے اوپر ضرورت سے زیادہ بوجھ کا ڈال لینا۔ تو جو شخص ایسا کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز کو اپنے اوپر اتنا زیادہ مسلط کر لیتا ہے، اور وہی چیز جو ہوتی ہے وہ اس کے لیے اکتاہٹ کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور وہ اس چیز سے دور ہو جاتا ہے۔ لہٰذا عبادت میں بھی میانہ روی بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک نے خاص توازن کے ساتھ نمازوں کے اوقات اور ان کی رکعات کی تعداد رکھی۔ یہی حال روزوں کا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی اور حج کی ادائیگی کا بھی۔ پھر اگر بیماری کی حالت یا کسی اور وجہ کے تحت پوری نماز ادا نہیں کر سکتے تو اس میں بھی آسانی رکھی ہے کہ ہم نفل اور سنت چھوڑ سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے بیماری کی حالت میں تو بیٹھ کر، اور اگر بیٹھنے کی بھی ہمت نہیں تو لیٹ کر۔ یہ دین اسلام کی آسانی ہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مہیا کی ہے۔ بالکل اسی طرح حالت سفر یا بیماری کی حالت میں روزہ قضا کر لینا، صاحب استطاعت ہیں تو زکوٰۃ اور حج کی ادائیگی کرنا، اور اگر وسائل نہیں تو سختی بھی نہیں کہ ہر حال میں یہ فرائض ادا کرنے ہیں۔ یہی حال حلال رزق میں ہے۔ اگر کھانے کو کچھ نہیں تو زندگی بچانے کے لیے حرام بھی اس وقت جائز ہے۔ اسی طرح خواتین کا پردہ کرنا بھی اسی زمرے میں آ جاتا ہے، چونکہ خواتین کو پردے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اگر بہت زیادہ مجبوری یا ایسی جگہ جہاں فتنہ پھیلنے کا ڈر نہ ہو تو وہ صرف اپنا چہرہ کھلا رکھ سکتی ہیں بغیر کسی زیبائش و آرائش کے، اور سر اور جسم کو مکمل طور پر یہاں پر بھی کور کرنا ہے۔ یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں ہی ہیں جو اس نے ہمیں دی ہیں۔ اور پھر جب انسان اللہ پاک کے احکامات کو اپنے طور پر ان تمام آسانیوں کے ساتھ ہر ممکن طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بے شک اس کے لیے خوشی کا ذریعہ ہی ہے کہ دیکھو میرے لیے آسانی بھی رہی اور اللہ پاک کے احکامات کی حکم عدولی بھی نہیں ہوئی۔ اب اس حدیث مبارکہ میں جو ایک اور چیز بیان کی گئی ہے وہ 3 مختلف اوقات بتائے گئے ہیں عبادت کے لیے، یعنی دن کا ابتدائی حصہ، پھر شام جب دن ڈھل جائے تمام کاموں سے فراغت کے بعد، اور پھر رات کا وقت یعنی تہجد۔ یہ وہ اوقات ہیں جن میں انسان حالت سکون میں ہوتا ہے، دماغی اور جسمانی طور پر کافی حد تک فریش ہوتا ہے۔ دن شروع ہونے سے ڈھلنے تک کا وقت وہ ہوتا ہے جس میں مرد ہوں یا خواتین مختلف کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، اور یکسوئی کی وہ کیفیت نہیں ہوتی جو بندے اور اللہ کے درمیان ہونی چاہیے۔ لہٰذا ان تینوں اوقات میں سے کچھ وقت نکال کر اللہ کی طرف رجوع کرنا بہت فائدہ مند ہے۔ دیکھا جائے تو یہ ٹائم ہمارا اپنا ذاتی ٹائم ہوتا ہے، خواتین کے لیے بھی دن بھر کے گھریلو کاموں اور بچوں کی ذمہ داریوں کے بعد، اور مردوں کے لیے بھی دن بھر کے معاش کے بعد یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں وہ دنیاوی ذمہ داریوں سے مکمل آزاد ہوتے ہیں، اور ان اوقات میں وہ اللہ رب العزت کی عبادت بہت سکون اور اطمینان کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ دراصل یہ حدیث مبارکہ ہے تو بہت مختصر، لیکن اس میں مکمل ٹائم مینجمنٹ نظر آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دین میں آسانی اٹھاتے ہوئے ہم کس طرح
اپنے رب کے بتائے گئے راستے پر بہت اچھے طریقے سے چل سکتے ہیں، اس کو واضح کیا گیا ہے۔ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سمجھنے کی اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور صدقہ جاریہ کے طور پہ شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔